السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان غزوہ بنی قریظہ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فوراً ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھڑ سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے آگے حضرت علی پرچم لیے ہوئے تھے، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ نبی پاک نے وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں یہودیوں کی بد زبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آپ نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا، ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ بھی کر دیں ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور وہ اس وقت مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ آپ کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ آپ کے پاس پہنچ گئے، انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اب اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔
آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہے سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ تلواریں اور 300 زریں تھیں، 2000 نیزے تھے، اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار حی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں جب تک کہ بچے جوان نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ہذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو ہذیل نے رجیع کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا، چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو ہذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنو ہذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ آور کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی لحیان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ خبر ملی عینیہ ابن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ گاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراغ گاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی وہاں موجود تھی۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔
اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، اور وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکا رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اینیہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ غلام اسی وقت روانہ ہوگی، ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ کہ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔